حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں پریشانیوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے چھوٹی ہماری سب سے بڑی پریشانی کا علاج ہے۔ لیکن میرے پیارو، بہترین اے سی لگا لیں، بجلی نہ ہو تو اے سی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہترین گاڑی ہو، S600 ہو، گاڑی میں پیٹرول بیٹری نہ ہو، گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، ہمارے اعمال وہ رزلٹ نہیں لا رہے جو سارا قرآن میں وعدے ہیں کہ ہم تمہیں عزت بھی دیں گے۔ میرے پیارو، اس وقت تو لوگ مجھے روزانہ کمپلین کرتے ہیں بیویاں عزت نہیں کرتی ہیں، باہر عزت کی دور کی بات ہے، گھر میں عزت نہیں۔ میرے پیارو، ہر ماں باپ کمپلین کر رہے بچے عزت نہیں کرتے، ہر شوہر کمپلین کر رہا بیوی عزت نہیں کرتی۔ کہاں گئی عزت میرے پیارو؟ پڑوس میں عزت نہیں، مسجد میں کوئی عزت نہیں، باہر کا تو چھوڑ دیں۔ کیونکہ عزت اللہ نے کہا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ میرے پیارو، ہمارے دل میں سکون، چین، اطمینان ختم، خوف سے اللہ نے ہمارے دل کو بھر دیا۔ کیوں کہ میرے پیارو، یہ حیات طیبہ، سکون، اطمینان، چین، بے خوف زندگی، یہ مومنین کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں۔ مومن سے وعدہ ہے میرے پیارو، سارے قرآن کے وعدے مومنوں سے۔ ہم تمہیں اونچا کریں گے، اونچا کریں، اگر شرط ہے تم مومن ہو گے۔ مسئلہ میرے پیارو یہ ہے کہ ہمیں مومن بننا پڑے گا، اس کے لیے محنت ہے۔ ایک جماعت آئی، یا رسول اللہ ہم لوگ ایمان والے بن گئے، اللہ نے وہی بھیجی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی صرف یہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، ابھی ایمان ان کے دل میں رچا نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود پھر اپنے بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، فرمایا 3 نشانیاں ہوتی ہیں مومنوں کی: اللہ پہ ایمان پورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ایمان، اور اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے، 99% لوگ تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ اللہ کے دین کے لیے چلیں پھریں۔ انسان پانی سے بنا ہے، ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جاری پانی پاک ہوتا ہے۔ میرے پیارو، جاری پانی پاک ہوتا ہے۔ ہم انسان 80% پانی سے بنے، ہم ٹھہر گئے میرے پیارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا مسافر۔ میرے پیارو، ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو 15-20 دن کے لیے چلا گیا دبئی، 10 دن کے لیے پنجاب، نہیں، حضور نے فرمایا راہ چلتا مسافر۔ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 2 دن ادھر، 2 دن ادھر، 2 دن ادھر، اس طرح کا مسافر بنو۔ قرآن مقیم کو قرآن نہیں فائدہ دے گا، قرآن فائدہ دے گا صرف مسافر کو۔ میرے پیارو، مومن بننا پڑے گا، مومن۔ قرآن میں اللہ سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں مومن مرد اور عورت؟ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن چیزوں میں مددگار ہوتے ہیں؟ میرے پیارو، آپ دیکھیں کتنے لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے پیارو، صحابہ کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی تھی، غصہ آتا تھا جب لوگ تقدیر پہ بات کرتے تھے۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تقدیر میں جیسے طے ہے ویسی اللہ کرے گا، جس کی جس طرح موت ہے ویسی اللہ موت دیں گے اس کو۔ کسی نے جل کے مرنا ہے، اللہ اس کو جلا کے ماریں گے، بچ نہیں سکتا وہ۔ میرے پیارو، جو مرضی چلاکی کر لے میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے جو چیز تقدیر، ایک تقدیر تو ہے جو اعمال سے ہلتی جلتی رہتی ہے۔ باوضو رہے گا تو روزی کچھ ملے گی، بغیر وضو کے رہے گا تو روزی کچھ ملے گی۔ نماز پڑھے گا تو روزی کچھ ہے، نماز اچھی پڑھے گا تو روزی کچھ ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو روزی کچھ ہے۔ غیبت کرے گا تو روزی بہت ذلیل ہو کے ملے گی، غیبت نہیں کرے گا، پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی تعریف کرے گا تو روزی ایسی ملے گی کہ اکیلا نہیں پورا محلہ کھا لے گا، اس کا برکتوں والی ملے گی۔ جھوٹ بولے گا تو روزی پھر بھی دیں گے، اللہ کافروں کو نہیں دے رہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے بیٹا بنا کے نبی کو بلا دیا، اتنا بڑا جھوٹ میرے پیارے، پھر بھی اللہ ان کو روز ہم سے زیادہ دے رہا ہے۔ لیکن میرے پیارو، خدا کی قسم آج تک میں غیر مسلم سے نہیں ملا جس نے کہا کہ مجھے دل میں سکون ہے، چین ہے، اطمینان۔ کیوں کہ چین، سکون، اطمینان، حیات طیبہ تو اللہ نے مومنین کے ساتھ جوڑی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں جوڑی۔ تو مومن کن چیزوں میں مددگار ہوتے ہیں آپس میں؟ عورت مرد، قرآن کہہ رہا ہے کن چیزوں میں؟ ایک، یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مومن عورت اور مرد۔ اور دوسرا، نماز قائم کرنے میں، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنے میں، چوتھا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے میں۔ اللہ نے کہا ان پہ میں رحم کروں گا، باقیوں پہ اللہ نے رحم کا وعدہ نہیں کیا، ان پہ اللہ نے رحم کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم آج اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں میرے پیارو، 6 ارب لوگ غیر مسلم ہیں، اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں امریکہ بہت پھرا ہوں، تقریباً ہر دوسرے سال جانا ہوتا ہے۔ پچھلے سفر میں 14,000 کلومیٹر بائی روڈ گیا۔ میں نے کہا کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے، اللہ کا احسان ہے، جتنی عزت مجھے امریکہ میں ملی آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں میرے پیارو، سب کل میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمیں اسلام سمجھاؤ آ کے۔ ایک برازیل میں ہماری ابھی جماعت گئی میرے دوستوں کی، یہ عمران خان کے بہنوں ہی اس جماعت میں تھے، ابھی سال پیدل چل رہے ہیں، سال پیدل یہاں کراچی میں ان کی تشکیل۔ وہ ایک برازیل میں مسلمان کے لبنانی کے یا فلسطینی کے پاس گیا، فلسطینی، تو جیسے ہی گھر کا دروازہ کٹایا وہ آدمی باہر آیا، سجدے میں گر گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ اس کو اٹھایا، اٹھ ہی نہیں رہا، 15 منٹ روتا رہا۔ اس کے بعد اٹھا، اس پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ وہ کہا بھائی میں یہاں آیا تھا
میرا اسلام سب باپ دادوں سے نکل گیا، میرا اسلام بچا ہوا تھا، لیکن یہاں اتنی فحاشی ہے، اتنی عورتیں ہیں، اتنا گند ہے، مجھے شادی کرنی پڑی اور مجھے یہ سوچ تھی کہ اہل کتاب میں شادی کر لوں، بعد میں مسئلہ پتہ چلا، لیکن میرے 3 بچے ہو گئے، 5 سال شادی کو ہو گئے، اب میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ میں رو دھو رہا ہوں روز۔ 5 سال بیوی سے پیکٹ تھا کہ اگر تو نے 5 سال مجھے اسلام دکھایا میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تو نے اسلام نہیں دیا دکھایا تو بھی عیسائی ہونا تجھے پڑے گا۔ آج میری ڈیٹ تھی کورٹ میں عیسائی ہونے جا رہا تھا، اللہ تمہاری جماعت کو میرے پاس نہ بھیجتا، میرا اسلام نکل گیا تھا۔ میرے پیارے 53% برازیل میں مسلمان گئے، 47% مرتد ہو چکے۔ میں ابھی آسٹریلیا میں گیسٹ پہ گیا، ایک سیرین مسلمان حافظ قرآن 1 ہفتے پہلے مرتد ہوا تھا۔ میرے پیارو اللہ نے میرے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے، مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لوگوں کو برائی سے روکنے، نیکی کی طرف بڑھانے۔ میرے پیارو جو ہمارے ذمہ کام اللہ نے لگایا تھا آج ہم نے چھوڑ کے دنیا کے کام کرنے لگے۔ یہ تو میرے پیارو جتنا ہم آج دنیا کا کام کر رہے ہیں اتنا دین کا کام کرتے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میرا کام کرو میں تمہاری دنیا بناؤں، تم میری مدد کرو، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دنیا کی مدد کروں گا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے پیارو، میں بچپن سے دیندار نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہوں، چند تھوڑا بہت 100 میں سے 10 ہوں گا، لیکن میں وہ 25 سال کی زندگی جو آج مسلمان گزار رہے ہیں، جو زور لگا رہے ہیں مال کمانے، میرے پیارو وہاں مال کی شکل ہے، مال آ بھی جائے گا، لیکن خدا کی قسم اس شکل کے ساتھ چور ڈاکو بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ دین کے بغیر مال، دیکھو میرے پیارو آسان سی ایکویشن ہے، اعمال میں سب ہمارے حالات اعمال سے ہی کرے گا، ہمارے حالات کا تعلق مال سے نہیں ہے، مال سے ہوتا میں کبھی دین کی طرف نہ آتا، ہماری خوشیوں کا تعلق مال سے نہیں ہے، ہوتا تو میں کبھی نہ آتا۔ اللہ نے حالات ساروں کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اور مال بھی اعمال میں موجود ہے۔ الف عین میم الف لام 5 لفظ ہیں اعمال میں، ہم نے مسلمانوں نے کیا عین کو نکال دیا اور کہا اعمال اعمال اعمال، جہاں سے آ جا، رشوت کا، سود کا، جھوٹ کا، اعمال اعمال، دبئی سے چائنا سے، اعمال میں مال ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو، 6000 آیتوں میں قرآن میں اللہ نے تعارف کرایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی سیکھ لو، اتنا مال ہے سنبھال بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارو واپس اپنے کام پہ آنا پڑے گا، کیوں کہ جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے خالق صرف اس پہ رحم کرے گا، جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا خالق اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو آپ سے گزارش ہے واپس اس کام پہ آ جائیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ۔ آج ہمارا نہایت اہم اور محاسبہ کرنے والا موضوع ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں، ہر انسان جنت کا طالب ہے، لیکن ایک اہم سوال ہے، آخر مومن کی اصل نشانی کیا ہے؟ نشانیاں کیا ہیں؟ کیا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی ہے؟ کیا صرف نام کے ساتھ محمد، احمد یا عبداللہ لگا دینا کافی ہے؟ کیا صرف چند عبادت کر لینا کافی ہے؟ نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن اور سنت نے مومن کی کچھ ایسی صفات بیان کی ہیں جو اس کی زندگی میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ آج ہم انہی نشانیوں پر گفتگو کریں گے۔ مومن کی سب سے بڑی پہچان اس کا اللہ پر مضبوط یقین ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی مشکلات دور کرنے والا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے مومن مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے نماز کا ذکر فرمایا۔ مومن نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا، مومن نماز کو اللہ سے ملاقات سمجھتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر اس کا دل مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے کاموں سے زیادہ نماز کو اہمیت دیتا ہے۔ مومن کا دل قرآن سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتا بلکہ ہدایت کے لیے پڑھتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا قرآن زندگی میں آتا ہے اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مومن لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر تنہائی میں بھی بندہ گناہ سے بچ جائے تو یہ مومن کی نشانی ہے۔
مومن جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زبان سچ بولتی ہے، اس کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اس کی گواہی سچی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ضرور ہے، لیکن مومن کی پہچان ہی سچائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری میں مشہور تھے۔ مومن بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، چاہے پیسوں کی امانت ہو، چاہے راز کی امانت ہو یا ذمہ داری کی امانت ہو، وہ ہر امانت کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن کا اخلاق اس کی پہچان ہوتا ہے، وہ لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، معاف کرنا جانتا ہے، غصہ پینا جانتا ہے، تکبر سے بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہر انسان پر مشکلات آتی ہیں، لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق یہ نظر آتا ہے، مومن مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکایت کم اور دعا زیادہ کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بہتر ہے۔ مومن صرف مصیبت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، نعمت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صحت ملے تو شکر، رزق ملے تو شکر، اور اولاد ملے تو بھی شکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ پر ضد نہیں کرتا، گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مومن کی بڑی نشانی ہے۔ آج اکثر لوگ دنیا کے لیے فکر مند ہیں، لیکن مومن دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتا ہے، اسے قبر یاد رہتی ہے، اسے حساب یاد رہتا ہے، اسے جنت اور جہنم یاد رہتے ہیں، اس لیے وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ مومن صرف اپنی فکر نہیں کرتا، اسے امت کی بھی فکر ہوتی ہے، اسے دین کی بھی فکر ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے قریب آئیں، نماز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، یہ بھی مومن کی پہچان ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر مومن کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے، ان کا یقین، ان کی قربانی، ان کی عبادت، ان کے اخلاق، ان کا صبر اور ان کی محبت، یہ سب مومن کی کامل درجے کی صفات تھیں، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میری نماز مضبوط ہے؟ کیا میرا قرآن سے تعلق ہے؟ کیا میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں امانت ادا کرتا ہوں؟ کیا مجھے آخرت کی فکر ہے؟ کیا مجھے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے؟ یہ سوالات بتائیں گے کہ ہمارے اندر مومن کی صفات کتنی ہے۔ مومن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، منافق کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ مومن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، منافق لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، مومن ہونا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا عمل ہے۔ مومن کی پہچان اس کی نماز سے ہوتی ہے، اس کی سچائی سے ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے اور اس کے تقوی سے ہوتی ہے، اس کی اللہ سے محبت سے ہوتی ہے۔ آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے اندر مومن کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاروں گا، میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا اور انشاءاللہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا۔ بس آخر میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سچا اور کامل مومن بنا، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، ہماری نمازوں کو مضبوط فرما، ہمارے اخلاق کو بہتر فرما، ہمیں تقوی، صبر اور شکر نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔